تو یہ ساری ظلمت، یہ ساری ہولناکی، یہ ساری بدبو، یہ ساری تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں وسعت عطا فرماتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں خوشبوئیں عطا فرماتے ہیں، اور ہولناک مناظر کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار مناظر عطا فرماتے ہیں۔ اسی واسطے انبیاء کرام علیہ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ توشہ وہاں کے لیے بھیج دو، تاکہ قبر جب تم سے یہ خطاب کرے تو پھر یہ خطاب کا جواب تمہارے پاس موجود ہو، تو یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایت نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان روایتوں کے اندر بیان فرمائی۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ اس کے بعد منکر اور نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، اور اس منکر نکیر کے سوالات کے بعد اگر ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا ہے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ قبر کی ظلمت اور قبر کی تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیلا دیتے، وسعت عطا فرما دیتے، اور اتنی وسعت عطا فرماتے ہیں کہ کما بین السماء والارض بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی اس قبر کے چھوٹے سے گلے میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملتی ہیں، اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، اب سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے، اور اس طرح سو کر تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے جس سے تمہیں بہت زیادہ جو تمہیں پسند ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اٹھائیں گے جنت کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، اس وقت تک تمہارے اوپر ایک حسین اور خوشگوار اور میٹھی نیند تمہیں عطا کر دی جاتی ہے، نم کا نومت العروس۔ اور اگر خدا نہ کرے اعمال خراب ہوں، والعیاذ باللہ العلی العظیم، اعمال خراب ہوں، تو اسی قبر کے اندر یہ قبر ہی ظلمت کا اور عذاب کا منظر پیش کرتی ہے۔ اس میں خدا جانے عذاب کی کیسی کیسی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں۔ اسی قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے، اسی کے اندر سانپ بچھو ہوتے ہیں، اسی کے اندر اللہ بچائے اس کے اندر مار پیٹ ہوتی ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے احادیث کے اندر تفصیل اس کی آئی ہے عذاب قبر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس عذاب قبر سے بھی اور عذاب حشر سے بھی عذاب دوزخ سے بھی اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں، آخرت میں جا کے قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو یہاں ابھی قبر سے کیسے عذاب اور ثواب شروع ہو گیا؟ عذاب ثواب جو ہے وہ تو اس وقت ہونا چاہیے جب حساب کتاب پورا ہو جائے۔ حساب کتاب ہوگا آخرت میں، جب حشر میدان حشر ہوگا، میدان حشر کے بعد حساب کتاب ہوا کرے گا۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے دولت اللہ تعالیٰ نے درجات بیان فرمایا کرتے ہیں بھائی یہ جو عالم برزخ ہے، یعنی عالم برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے، برزخ اس کو کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ جو ہے یہ در حقیقت ویٹنگ روم ہے آخرت کا۔ تو فرمایا کرتے کہ جیسے اگر فرسٹ کلاس کے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی فرسٹ کلاس ہوگا، اگر سیکنڈ کلاس کے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسے ہی ہوگا، اور اگر تھرڈ کلاس کے ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو اگر اعمال صالح ہیں تو فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں ہو، وہاں پر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں، اور اگر خدا نہ کرے برے اعمال ہیں تو یہ ویٹنگ روم ہے دوزخ کا، والعیاذ باللہ۔ لہٰذا وہ حوالات ہے، اصل سزا تو جیل میں جا کے شروع ہوگی، لیکن یہ حوالات ہے، حوالات میں بھی پٹائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ویٹنگ انتظار کا وقت ہے، اس واسطے اس کے اندر بھی عذاب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں اور ثواب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں قبر کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، اپنے غضب سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا انجام ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ہے جناب عالم برزخ کی تھوڑا سا خاکہ جو اس حدیث کی ان روایتوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا۔
آگے پھر جنت اور جہنم کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ارشادات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آج ہم اور آپ در حقیقت اس عالم کا تصور کر نہیں سکتے، کتنا ہی اپنے تخیل کو وسعت دیں، اس میں کھینچ تان کریں، لیکن ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ اس واسطے قرآن و سنت نے تھوڑی تھوڑی جھلکیں ضرور بتائی ہیں اس عالم کی، لیکن اس کی پوری تفصیل نہ بتائی ہے، نہ بتائی جا سکتی ہے، نہ سمجھی جا سکتی ہے۔ دیکھو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس نے ابھی تک دنیا دیکھی ہی نہیں، اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ذہنیت کو، اس کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تو جس ماں کے پیٹ میں ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا سا عالم ہے اور گندا ہے، اور جس چیز کو تو نے اپنا غذا بنا رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا ہوتی ہے ماں کا خون، اور خون بھی گندا خون، وہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو جس چیز کو تو نے اپنی غذا بنا رکھا ہے وہ تو انتہائی گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، اور جب تو یہاں سے نکلے گا اس ماں کے پیٹ سے تو جتنا ہی تجھے ماں کا پیٹ نظر آ رہا ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا عالم بعد میں آنے والا ہے، اور تو وہاں جا کر یہ جس چیز کو بڑے مزے سے کھاتا ہے، اپنی غذا بنا رکھا ہے، اس کو دیکھ کر نفرت کرے گا، اس کا تصور کر کے نفرت کرے گا، اور وہاں تجھے ایسی غذائیں اور ایسی لطیف چیزیں کھانے کو میسر آئیں گی کہ تو یہ سب بھول جائے گا، اس کے اوپر لعنت بھیجے گا کہ میں کس چیز کو میں اپنی لذت کا محور سمجھ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس بچے کو یہ بات کہی جائے ماں کے پیٹ میں، کیا وہ باور کر سکے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ میری یہی کائنات ہے، اور اس سے باہر اس سے بڑی کوئی کائنات ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی دنیا نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اور جو لذتیں مجھے یہاں نصیب ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب ماں کے پیٹ سے، تو میرے والد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت انسان جو ہے جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آتے ہیں تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں کہ اس کو وطن بنا لیا تھا ماں کے پیٹ کو، اور اسی کے ساتھ اپنی آرزو وابستہ کر لی تھی، اسی کے ساتھ اپنی تمنائیں وابستہ کر لی تھی، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو اپنا دائمی وطن اور مستقل سمجھ لیا تھا۔ جب چھوڑ کر آئے تو ترک وطن کے صدمے میں تو روتے ہوئے تشریف لائے، یہاں آئے تو آنکھیں کھلی تو واقعی جس عالم میں تھے وہ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، اور وہ کتنا گندا عالم تھا، کتنا ناپاک تھا، کتنا برا تھا، اور اب دنیا کے اندر آ کر میں جو آیا ہوں یہ ہے در حقیقت دیکھنے کی چیز، یہ ہے رہنے کی چیز، یہ ہے وطن۔ اور تھوڑے دن تک اپنے کمرے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، کسی کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی تو جس کمرے کو دنیا سمجھ رہا ہے یہ حقیقت میں یہ تو دنیا کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے توبہ، ابھی تو وہ چھوڑ کر آیا ہوں ایک عالم، اس سے تو یہ پتا نہیں 1000 گنا زیادہ بڑا ہے کمرہ، اب کہتے ہو اس سے بھی بڑا ہوگا، تو اس سے بڑا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا تصور نہیں آئے گا۔ پھر جب ذرا نکلا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ مکان جو ہے یہ اس میں اور بھی صحن بھی ہے، اس میں اور کمرے بھی ہیں، اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اس میں تو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہاں سے نکلتا ہے تو کم از کم اپنی بستی کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور اگلے چیز کا تصور نہیں آتا۔ یہاں تک کہ اگر جب بڑا ہو گیا، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، تو اب کیا ہے؟ اب کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے،
یہی میرا وطن ہے، یہی میرا عالم ہے، اور جو کچھ لذت مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت ہو نہیں سکتی، جو دولت مجھے یہاں نصیب ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی اللہ کا بندہ آ کر بتاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو دنیا جس کے اندر تو اس وقت گھرا ہوا ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے بھی زیادہ گندی چیز ہے، اور جن کی خاطر تو لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے جن چیزوں کی خاطر کر رہا ہے، ایک عالم ایسا آنے والا ہے کہ اس میں اس سب کو تو گندا سمجھے گا، قابل نفرت سمجھے گا کہ میں کس بات کے اوپر احمق بنا کرتا تھا، اب ماننے کو تیار نہیں، کہتا میں اس دنیا سے باہر کوئی چیز نہیں، میں تو یہی ہوں، اور اسی کی دنیا کی لذتیں ہیں، اسی کی راحتیں ہیں، اسی کی دولتیں، اسی میں مگر ہے اسی کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ کر بتاتے ہیں کہ نادان، جس طرح تو اب تک غفلت میں رہا ہے کہ ہر مرحلے پر تو نے آنے والے مرحلے کا انکار کیا، ہر مرحلے پر تو نے اپنے آپ کو وہیں کا قیدی سمجھا اور اس سے آگے کی چیز کا انکار کیا، اسی طرح یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل اور ہے، آگے آنے والی ہے۔ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات سمجھنے میں اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ سمجھے کیسے؟ اس واسطے کہ ابھی تک ذہن اور فکر الجھا ہوا ہے اس دنیا کی۔ میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک قصہ اپنا سنایا کرتے تھے اور اس سے بڑا کام لیا کرتے تھے۔ ہمارے کہ بچپن میں دیوبند میں کہتے ہم جب مجھے یاد ہے کہ میں بچہ تھا تو ایک کھیل کھیلا کرتے تھے بچے۔ کھیل کیا کہ وہ توڑے کہلاتے تھے ہمارے دیوبند میں، پتہ نہیں اس کا اور کیا نام ہوتا ہے، سرکنڈے جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسی بانس کے۔ تو بچے جو ہوتے تھے وہ کوئی اگر اوپر ڈھال ہے تو بچے جو ہیں وہ لڑکاتے تھے سرکنڈے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کس کا سرکنڈا پہلے زمین پہ پہنچتا ہے۔ تو جس کا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا، اور اس جیتنے کے نتیجے میں دوسرے کا ایک سرکنڈا جو ہے وہ لے لیتا تھا، اس کا قبضہ کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کھیل تھا، کسی کو سرکنڈے توڑ کے لائے آج تک، اب وہ دونوں نے لٹکانے شروع کیا، لے کے جس کا پہلے پہنچ گیا جو جیت گیا اس نے دوسرے کے سرکنڈے پر قبضہ کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ منظر کہ میں ایک مرتبہ اپنے تائے زاد بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا، سرکنڈوں کا، کوروں کا، اوپر سے لڑکاتا اور جو جیت جاتا وہ دوسرے کے لے لیتا۔ تو میرے تائے زاد بھائی جو تھے انہوں نے مجھے اس کھیل میں ایسا ہرایا کہ جتنے میرے سرکنڈے توڑ کے لایا تھا سارے کے سارے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے اور وہ اس احساس کا اب تک دل میں خیال ہے، تو میں یہ سمجھا کہ میری کائنات لٹ گئی اور میں بالکل مفلس کلاش ہو گیا، اور اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور ظلم اور کوئی غم کی بات نہیں ہو سکتی، تو میرے سارے سرکنڈے اٹھا کے لے گا۔ کہتے ہیں مجھے اب تک وہ منظر اس لیے یاد ہے کہ دل پر اتنا صدمہ ہوا تھا کہ جیسے کسی کی زمین جائیداد کو لوٹ کے لے جائے تو اس کو بھی اتنا صدمہ نہ ہو جتنا مجھے اس وقت ہوا تھا، آج تک وہ یاد ہے۔ لیکن اب جب اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ کس چیز کے ضائع ہونے پر اتنا غمگین ہوا، اتنا رنجیدہ ہوا، اتنا پریشان ہوا۔ ارے وہ کوئی چیز تھی، کوئی دمڑی اس کی قیمت نہیں تھی اس پورے کی اور سرکنڈے کی، اور اس کے باوجود میں اتنا رو رہا تھا اور اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا لٹ گئی۔ تو فرماتے ہیں جس طرح ہم آج اس پر ہنس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم کو جنت عطا فرما دے تو یہ وہاں جا کر اس زمین جائیداد کے جھگڑوں پر جو رنج اور صدمہ ہوتا ہے اس پر اسی طرح ہنسا کریں گے کہ یہ بھی کوئی چیز تھی جس کے اوپر ایک دوسرے میں لڑتے، یہ بھی کوئی چیز تھی جس کے اوپر اتنا صدمہ کرتے، اتنا افسوس کرتے، اتنا رنج کرتے۔ آج چونکہ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس دنیاوی زیب و زینت کے، اس واسطے آخرت کی نعمتوں کی قدر نہیں اور اسی قسم کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حالات بیان فرماتے ہیں تاکہ ذرا کچھ تھوڑا سا اندازہ تو ہو تمہیں کہ کس چیز کو لیے بیٹھے ہو, کس چیز کو اپنا منتہا مقصود قرار دیا ہوا ہے. تو وہ ہے یہ. اگر اگلا باب, اب تو وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفصیلات کروں. دعا فرماتے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اپنے رحمت سے ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے رضا کاملہ عطا فرما, اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, حادثات اور سانحات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنے رحمت سے ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ حاجی محمد نبی صاحب کی والدہ بیمار ہیں, انہوں نے پرسوں دعا کے لیے بھیجا ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اس مجمع کے اندر جن لوگوں کی جو مرادیں ہیں اپنے رحمت سے, جو جائز مرادیں ہیں اپنے رحمت سے ان کو پورا فرما. یا اللہ جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کوئی کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اپنے رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہم سے جو غلطیاں لغزش ہیں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے اس وقت مرنے کے بعد کے حالات پڑے ہیں, یا اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا انجام بخیر فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر خاتمہ فرما, عمل صالح پر خاتمہ فرما. یا اللہ وہاں کی راحتیں مسرتیں عطا فرما. یا اللہ دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين برحمتك يا ارحم